اللہ کا احسان ہے، شکر ہے۔ حضرت کتنا عرصہ لنگر مکتوم جاتے ہیں ویسے؟ ہیں لنگر مکتوم ہیں کتنا سمجھ عرصہ جاتے ہیں ویسے؟ ہم بڑے حضرت حضرت تو اصل میں وہاں پر یہ فارغ و تحصیل ہند سے فارغ و تحصیل ہو کے آئے نا، تو پھر انہوں نے وہیں مخدوم کھاتے پیتے لوگ تھے، تو انہی کے کسی مسجد میں پھر پڑھانا شروع کر دیا، تو ادھر ہی پھر ان سے مولانا عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نے کوئی اس طرح کا لکھا نا سر کہ 16 سال تک جو ہے وہ نہیں، وہ یو کے جی کچھ انوارات تک نظر نہیں آتے تھے، وہ تو وہاں پر ہی تو وہ تو شروع میں ہی رابطہ تو ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے کہیں کوئی جانور کوئی پتہ نہیں گائے بھینس تھی، وہ گم ہو گئی، تو سارے خود بھاگے پھرتے تھے ادھر ادھر، تو یہ ان کو بھی کہا کہ والد صاحب تو اسی بھی نا اپنے جڑے نا اسٹوڈنٹ یہ لے کے ذرا شاید تھوڑے سامنے آ جائے ہو، تو یہ بھی باہر نکلے آگے آئے، تو ایک جگہ پر نا مولانا عبد الرحیم صاحب بیٹھے، وہ تو اوپر بیٹھے تھے، نیچے 4-5 بندے بیٹھے، تو اور وہ ان کو باتیں کر رہے ہیں قبر کی کہ جی وہاں پر ایک قبر ہے، تو وہ صاحب قبر ان سے میں باتیں کرتا ہوں، ان سے جو چیز تو وہ پوچھ لیتا ہوں جا کر، اور اس طرح سے وہ حضرت نے کہا کہ دیوبند کہتے وہاں ہندوستان تک تو میں پڑھا ہوں، ہم سے تو کسی مردے نے بات نہیں کی، اور تم جو ہو تو ادھر بیٹھ کر مردوں سے باتیں کرتے ہو۔ پھر ان نے ان کو بٹھا لیا کہ مول صاحب بیٹھو، وہ بیٹھ گئے، تو وہ کہ جی اصل میں پیر گھرانے کا آدمی ہوں لاہور کا، تو ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ پیری مریدی کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، ذکر بھی کراتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں، تو میرا بھی دل کیا کہ میں اللہ اللہ کروں، تو والد صاحب سے اپنا میں نے ارادہ ظاہر کیا، تو وہ نہیں مانے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا جو ہے وہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں، مرید نہیں بن سکتا، تو کہتے تم ملتان جاؤ، وہاں پر میرے ساتھ ہی ایک اور ہیں جن کو ہمیں ایک اٹھا خرقہ ملا، وہ اس کے پاس تم جا کر اللہ اللہ سیکھو، تو چٹھی بھی تھی مجھے بھیج دیا ملتان، تو میں ملتان چلا گیا، وہاں جا کے ان کو وہ بڑے خوش ہوئے کہ تو اب مجھے انہوں نے کچھ دن رکھا اور قلب کرایا، تو میں قلب کرتا رہا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب تم جاؤ، یہ تمہارا سبق ہے، تم سارے سال یہ قلب کرتے رہنا، اگلے سال پھر آنا، میں سارا سال لاہور آ کے تو اپنے گھر وہ قلب کرتا رہا، پھر اگلے سال گیا ملتان، تو انہوں نے مجھے روح کرایا، دوسرا لطیفہ، تو اسی طرح 8-10 دن رکھا، اور اس کے بعد واپس بھیج دیا کہ جی اب قلب اور روح یہ تم دونوں کرتے رہو، اگلے سال آنا، اگلے سال آیا، تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ روح جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا ابھی، تو پھر کچھ دن رکھا، قلب روح کراتے مجھے کراتے رہے، پھر واپس بھیج دیا کہ اگلے سال آنا، یہ تیسرے سال کا بھی یہی سبق، تو میں اگلے سال آیا، تو انہوں نے پھر مجھے سری کرایا، پھر اگلے سال آیا تو خفی کرایا، پھر اگلے سال آیا تو اخفا کرایا، تو اخفا کرانے کے بعد پھر مجھے ایک کوشش کی کہ میں جو ہے وہ احادیت پر جو وہ مجھے کرا دیں، تو بڑا زور لگایا انہوں نے، مگر احادیت نہیں ہوئی، مجھے تو خیر کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، مولانا عبد الرحیم صاحب نے کہا مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر وہ ان کو جو کشف ہوتا تھا تو وہ اس پر یقین تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی، تو مجھے پھر واپس بھیج دیا کہ یہی 5 لطائف آپ کرتے رہیں، تو اگلے سال پھر میں گیا، تو 5 لطائف کرتا رہا، پھر انہوں نے
پورا زور لگایا کہ کسی نے طرح مجھے عادیت ہو جائے، تو نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن انہوں نے کوئی کیا وطن مجھے نہ کہتے باہر جاتے ہیں، تو کہیں باہر ویران جگہ پر ہم جا کے بیٹھے، تو ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہ چلو احدیت، تو وہ احدیت مجھے کہتے ہیں مبارک و احدیت ہو گئے۔ مین ٹائم وہ تھوڑے فاصلے پر درخت کے نیچے کوئی کسی بندے کے نے کہہ مارنے کی، جیسے کوئی پاگل کہہ کے مارتا ہے، تو میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کیا، کیوں یہ کر رہا ہے؟ کہتے یہ مجذوب ہے، تو مجذوب کی ظاہری کا آواز جلے ہوتے ہیں مگر باطنی طور پر وہ بیدار ہوتا ہے۔ پھر مجھے احدیت ہوتی ہے، تو میں احدیت تو چونکہ احدیت ہوتی تھی، تو احدیت والا ظاہر ہے احدیت کو کیسے اٹھا سکتے، کوشش تو میں نے بہت کی مگر آپ نہیں اٹھے، تو میں تمہیں یہاں لے آیا، یہاں اس کو احدیت ہوتی ہے، یہ مجذوب ہے، تو اب اس کے انوار احدیت کے اور اپنے انوار دونوں کو یکجا کر کے ان میں نے تمہیں اٹھایا تو تم اٹھ گئے۔ تو یہ پھر یہ اس لیے کہہ کے مارا ہے کہ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا تماشا دیکھا کہ یہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو ہنسے جا رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا، آپ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ادھر تک ہی کرا سکتا تھا، آگے میری جو ہے نا رسائی نہیں، ویسے تم آؤ تو جی بسم اللہ۔ تو کہتے میں واپس گیا لاہور، تو اب اتنی وہ تھی، وہ غربت کے زمانے تھے وہ، تو اتنے دیر ہو گئی تھی، میں نے کہیں پٹوار سیکھی اور اس کے بعد پٹواری بن کے تو یہاں آ کے پٹواری بن کے لگ گیا، تو میں وہ جریب کھینچتا پھر رہا تھا، تو اتنی دیر میں جو ہے تو مجھے آواز آئی، تو میں نے اٹھ کے دیکھا کہ بھائی کون ہے جس نے مجھے آواز دی، تو اس کے بعد کہتے میں چل پڑا، کوئی بندہ تو تھا نہیں، پھر آواز آئی، انہوں نے مجھے آواز دی، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو نیچے دیکھا تو قبر میں مجھے بندہ نظر آنے لگ گیا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو خیر میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، تو کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو احدیت ہوتی ہے، تو آگے ہم آپ کو چلائیں گے، تو کل آ جانا صبح اور کاغذ پینسل لے آنا، میں آپ کو اپنا شجرہ بھی لکھاؤں گا اور باقی بھی تب جو ہے نا انفارمیشن جو بھی۔ تو کہتے وہ فرسٹ ٹائم مجھے نظر آنا جو شروع ہوا تو ساری رات ایسے ہی وہ جاگتے ہی گزر گئی، اور صبح ہی نہیں ہو رہی تھی، جیسے سالوں کی رات ہو گئی ہو۔ بہرحال صبح ابھی جلدی نماز پڑھی اور میں کاغذ پینسل لے کے فٹافٹ پہنچ گیا، تو کہتے دور سے انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بیٹھے ہنس رہے تھے، کہتے بڑی جلدی آ گئے ہو کہ حضرت، اس سے پہلے آ نہیں سکتا تھا، نہیں تو اسے بھی پہلے صبح اب یہ نہیں تھی، یہ صبح ہی نہیں ہو رہی تھی، پتہ نہیں کن۔ پھر انہوں نے سارا ان کو بتایا کہ اس طرح سے نا میں وہاں سے مجھے میرے شیخ نے مدینہ شریف سے نا مجھے یہاں بھیج دیا کہ یہاں ایک بندہ آئے گا تمہارے پاس، تو تم نے اس کی تربیت کرنی ہے، تو میں اسی کے انتظار میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، تو پتہ نہیں کب آتا ہے، اب تو اتنی تو چلو میں نے تو اتنی دیر میں ہم دونوں جو ہے نا یہ کرتے رہیں گے، اللہ کرتے رہیں گے، اور تم ایسا کرو کہ یہ میری قبر کے ارد گرد نا تھوڑی سی بنی بنا دو، تاکہ یہ یہاں چونکہ مویشی یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے کتے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ٹانگ اٹھا کے ہر جو چیز ہے نا اٹھی ہوئی اس کے اوپر ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دیتے ہیں، تو تاکہ یہ جگہ پاک رہے، تو میں نے بنی بنا دی، اور اس کے بعد کہ جی یہاں بندوں کو لے کے آیا کریں، اور یہاں پر نا انشاءاللہ میں ذکر کرایا کروں گا اور فائدہ ہوگا۔ تو پھر اس طرح سے کہتی جی وہ پھر مجھے اب اس طرح سے نظر بھی آتا ہے اور بات بھی ہوتی ہے، تو یہ سارا سن کے نا تو حضرت
جو ہے وہ یقین کر بیٹھے کہ واقعی یہ غلط تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ٹھیک اس نے کہا ہے. تو کہنے تم مجھے بھی لے جاؤ اس کے پاس. تو خیر کہتے وہ مجھے حضرت فرماتے کہ وہ مجھے لے گیا. وہاں جا کے جیسے ہی ہم جا کے بیٹھے تو اس نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد پھر اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے دوبارہ سے پھر اس نے دیکھا. مولانا عبدالرحیم صاحب نے پھر سے دیکھا. کہا پتہ نہیں مجھے پھر کیوں دیکھ رہے ہیں، ابھی تو میں ان کے ساتھ ہی آیا ہوں تو یہ پھر مجھے دیکھ رہے ہیں. خیر تو پھر مجھے کہا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے آؤ کہ امتحانہ نہ آئے ہو. تو کہتے ہیں عالم تو میں تھا. میں نے کہا جی نہیں، میں اللہ اللہ کرنے آیا ہوں. تو پھر اصل میں ان کو مولانا عبدالرحیم اعلیٰ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا. پھر اس نے اسی وجہ سے انہوں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تھا کہ یہ کون بندہ ہے جس کے لیے. کہتے یہ تو مانتا ہی نہیں مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ہندوستان تک تو میں پڑھا ہوں اور ان سے کسی نے بات نہیں کی. اس لیے تو انہوں نے پوچھا کہ تم امتحانہ نہ آئے ہو کہ بھائی کہ. تو کہتے اس کے بعد پھر ادھر ہی ذکر اذکار کرتے رہے یہاں تک کہ پھر میرے منازل بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں، ہدیت معیت تقربیت. پھر میری روحانی بیعت ہو کرا دی حضرت اعلیٰ دین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے بعد جو ہے فنا بقا جب ہو گیا نا، تو فنا بقا کے بعد میں نے چھٹی مانگی. مولانا عبدالرحیم صاحب میں گھر جانا چاہتا ہوں، کافی دیر ہو گئی. میں کہتے یہاں آیا چکڑالا تو وہ بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار پڑا کہ وہ بخار تھا کہ اترتا نہیں تھا، پیٹ تھا کہ ٹھیک ہوتا نہیں تھا، اور اس طرح سے جو ہے نا بالکل سب کچھ میرا نکل گیا، نچڑ گیا سب. ایسے میں اسکیلیٹن بن گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ. تو کہ اس وقت تک یہ قاضی ثناء اللہ میرے پاس آ چکا تھا. اچھا یہ آ چکا تھا یہ بھی. تو ایک دن نا سب ناامید ہو گئے کہ اب کوئی امید اب نہیں. پھر سب نے یاسین اٹھا لی کہ چلو یاسین پڑھتے ہیں تاکہ اب روح جو ہے نا آسانی کے ساتھ نکل جائے. تو روح اسی لیے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں وہ سب یاسینیں پڑھ رہے ہیں تو میں بھی، میری بھی وہ بولنا بھی تھا آلموسٹ بند ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں اچانک، اور پھر مجھے نظر بھی ابھی تک کچھ نہیں آتا تھا، نہ انورات، اور مجھے لالے کئی دفعہ ورغلاتا تھا. کہتا تھا یہ تو چلو باقی تو جاہل ہیں، تم تو عالم ہو، اور تم عالم ہو کر ایک جاہل کے پیچھے لگے ہوئے. مولانا عبدالرحیم سے ظاہر پٹواری تھے تو جاہل ہی تھے نا دینی حساب سے. تو کہتے تم عالم ہو کر تو تم اس کے پیچھے لگے ہوئے. تو میں اس کو کہنا کہ یار دیکھو میں تو اللہ اللہ ہی کر رہا ہوں نا، یہ مجھے اللہ اللہ ہی کرا رہا ہے، کوئی اور رام رام تو نہیں کراتا. تو کہتے بعض اوقات نا ایسے سوچتے جو مجھے نفس بھی کہتا کہ یار واقعی مولی اللہ یار تو کدھر واقعی کدھر غلط پاسے تو نہیں لاگ گیا. ہوتا نا دونوں بد راہ کرتے، شیطان اور نفس دونوں مل کے آدمی کو نا. تو کہتے ہیں کبھی کبھی نا مجھے ایسے لگتا تھا کہ یار واقعی کہیں میں وہ غلط پٹڑی تو نہیں چڑھ کے. پھر میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ تو عالم، مطلب عالم تو تجھے پتہ ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو غلط ہے، سب صحیح تو اللہ اللہ کر رہا کر. تو کہتے ابھی فرسٹ ٹائم مجھے بھی نا وہ جیسے پردہ ہٹ جاتا ہے تو سامنے حضرت نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا میں تمہارا شیخ ہوں چلو. پھر ادھر ہی لیٹے لیٹے مجھے کہا ہدیت کرائی، میت کرائی، اقربیت کرائی. پھر اس کے بعد کہا چلو سالک المجذوبی، پھر سالک المجذوبی کرائی. پھر اس کے بعد بولا کہ درائے رحمت کرا کے تو باہر نکالا نا تو مجھے کپڑے دیے کہ کہتا ہے یہ کپڑے پہن لو اب تم ٹھیک ہو. تو کہتے وہ پرانے کپڑے اتار دو کہ وہ کپڑے ہدیت سے
جو ہر عادیت کرنے والے کو یہ کپڑے ملتے ہیں، اور یہ پوشاک جو ہے نا یہ ادھر تک ہی چلتی ہے، آگے نہیں چلتی، آگے پھر نیا لباس مل جاتا ہے جب آپ دریا رحمت میں سے جو ہے نا اس کو عبور کر کے باہر نکلتے ہیں دوسرے کنارے پر، تو پھر دوسرا لباس، تو آگے یہ نیچے یہ ولایت صغریٰ ہے، اوپر ولایت کبریٰ ہے، تو اس لیے ولایت صغریٰ کا لباس اور ہے تو ولایت کبریٰ کا لباس اور ہے۔ تو وہ لباس میں نے پہن لیا، تو اس کے بعد حضرت نے مجھے کہا کہ اب تم ٹھیک ہو، اور باقی میں نے ہاتھ لگایا تو میں بخار شکار دوسرا چلا گیا، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ سارے ایک دم ہرکم ہو گئے کہ یہ تو ابھی تو ہم یاسینیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو اٹھ کے بیٹھ گیا، جیسے وہ مردہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اگلے ہکا بکا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، تو اٹھ کے بیٹھ گیا، تو سارے مجھے سب نے کہا نہیں تم لیٹے رہو، نہیں میں ٹھیک ہوں، میں نے حضرت صاحب کے پاس، میں نے اپنے ادھر جانا ہے، لنگر مخدوم جانا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری کوئی حالت ہے، تم لنگر مخدوم، میں نے ان کو نا ٹیسٹ کے پیچھے ہاتھ لگائے، میں اب ٹھیک ہوں بالکل، تو اب میں جانے کے قابل ہوں۔ کہتے ہیں وہ کہیں کہ یار یہ کوئی بات ہوئی، ابھی تو آپ کو جانے دیں گے، مگر آپ ذرا تھوڑا جو ہے نا ٹھیک تو ہو جائیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب ایسی بہت کیفیت ہو جاتی ہے نا تو بندہ ایسے ہی وہ بولنے لگ جاتا ہے، تو ان کا یہ شک بھی تھا کہ کہیں ایسے ہی وہی حالت میں تو نہیں بول رہا، مگر جب انہوں نے واقعی اصلی ہاتھ لگایا تو دیکھا تو کہتے ہیں میں تو بالکل جو ٹھیک تھا، پھر وہ کنونس ہو گئے کہ واقعی میں ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد تو ہفتے 10 دن کے بعد کہتے پھر میرے ساتھ بندے انہوں نے مجھے وہاں پہنچایا لنگر مخدوم جا کے، تو میں نے اپنے استاد کو بتایا کہ اس طرح سے مجھے حضرت صاحب نے نا، انہوں نے پوچھا نا کہ بہت دن لگائے آپ نے، تو میں نے ان کو کہا کہ اصل میں ایسے ہی ہو، میں بیمار ہو گیا تھا، تو پھر اس طرح سے یا حضرت تشریف لے آئے، اور انہوں نے مجھے نا ہدیت کرائی، مائیت کرائی، اقربیت کرائی، اور پھر سالک المیبی بھی کرا دی، اور دریا رحمت بھی کرا دیا، اور باقی سے تو وہ جب انہوں نے سنا تو ایک دم اور لال پیلے ہو گئے غصے سے۔ وہ تو انسان ہے وہ کہ بھائی استاد میں ہوں، میں شاگرد کو آگے چلا دیا اور میں پیچھے، کہتے اٹھ پڑے، جلدی اس نے جو ہے نا جوتے پہنے اور پیر پٹکتے ہوئے غصے، یار میں نے سوچا میں کیا کروں، بتانا تو تھا، تو خیر میں بھی پیچھے وہاں جا کے، تو انہوں نے حضرت اعلیٰ دین مدنی رحمت ان سے نا بہت جھگڑا کیا کہ میری تے ہم کو چکے تو پھکا نہیں رہا، میرا تو کچھ بھی نہیں، میرا میں ہوں اپنے شاگرد کو کس طرح فیس کروں گا کہ شاگرد کو آپ نے آگے جو ہے چلا دیا اور میں پیچھے رہ گیا، اور میری تو بالکل ہی وہ تو کوئی عزت نہیں رہی اب شاگرد کے سامنے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا، کہتے تمہیں یاد ہے جب تم اس کو لے کر آئے تھے تو میں نے کیا کہا تھا؟ صاف والا یہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ یہ آپ نے کہا تھا وہ شخص آ گیا جس کا انتظار تھا، تو کہتے یہ وہ شخص جو ہے تو آپ اس کی کہتے یہ شیخ سلسلہ ہے، اس نے ساری روئے زمین پر جو ہے نا سلسلے کا فیض پھیلانا ہے، خبردار اس کی ہمسری نہ کرنا، ہم آپ کو بھی چلائیں گے مگر جو ہے نا اس کے نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے پھر کہتے ہیں وہ پھر بالکل نا وہ فریض ہو گئے، اور اس کے بعد ہماری پوزیشن بہت کمزور ہو گئی، ایک دوسرے بڑی آکورڈ پوزیشن ہو گئی کہ میں ان کی عزت کرتا تھا کہ وہ میرے استاد ہیں، مجھے انہوں نے لطائف کرائے، مراقبات پھر میری روحانی بیعت کرائی تو انہوں نے، مگر بولتا تو مکبر تو یہی تھے،
بلکہ سب سے بڑی بڑا احسان ان کا یہ تھا کہ میرا رابطہ کرایا. رابطہ نہ کراتے تو میں 100 سال بھی لگا رہتا, تو میں تو جب کوئی رابطہ نہ کرائے تو بہت فاصلہ ہے دنیا میں اور برزخ میں. تو اس طرح سے کہتے ہیں پھر نا میں ان کی عزت کرتا تھا, وہ میری عزت کرتے تھے. بس پھر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیر ایسی سچویشن نا وہ نہیں رہنے دی, پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. تو اس کے بعد پھر سر وہ کہاں پہ ہیں عبد الرحیم صاحب؟ وہ ساتھ ہی ہے نا مدنی کے بانی قبر. ویسے سر ان کو کہاں تک اٹھانا تھا؟ اب وہ آگے تو اتنا آگے نہیں چلایا پا, کیونکہ جلدی پھر ان کا تو عرشوں میں ہی ہیں وہ. سر وہ اس وقت تک ویسے ہی وہ بس ان کے کہنے پہ ہی کرتے رہے, لطائف کرتے رہے. کون؟ سر حضرت صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہی کے کہنے پہ ہی کرتے رہے اتنے 15-16 سال. نہیں وہ تو ساری کر لیا نا, اتنی فنا بقا تھا کہ وہ تو پھر یہ عرصہ اتنا لگا نا اس وقت. اس طرح کا جو حضرت نے جو لوٹ مچائی نا ایسے نہیں ہوتا تھا, وہاں ایک ایک لطیفہ چلتا تھا. تو اس طرح سے وہ کہتے تھے کہ 16 سال تک مجھے تو جو ہے کچھ نظر نہیں آیا, 16 سال کے بعد جا کے تو مجھے کچھ نظر آنا شروع, تو وہی ہے. تو دراصل 16 سال لگے. ہم دوسرے دن آئے تو اگلے پوچھتے ہیں ہاں جی تو پھر کیا نظر آیا. یعنی سر جب وہ بیمار ہوئے حضرت اور جب پہلی دفعہ شروع کیا اس میں 16 سال لگے. 16 سال میں نے اس لیے تو 36 سے شروع کیا نا. میں نے اس میں لکھا ہے کسی آرٹیکل میں, میرے سارے آرٹیکل چھپ کے آ جائیں نا, وہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کریں گے. 36 میں وہاں پر گئے ان کے پاس 36 سال. اور وہاں پر ہندوستان میں کہاں کہاں پڑھے کیسے پڑھے. دیوبند تو اس وقت بند تھا, پکڑ دھکڑ شروع تھی, اور وہ کالا پانی انہوں نے ان کو پکڑ کے بھیجا ہوا تھا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ زیر زمین چلے گئے, وہ اور کچھ جو ہے وہ ان کی مدرسہ امینیہ میں آ گئے. تو پھر حضرت مدرسہ امینیہ میں ہی پھر انہوں نے داخلہ لیا, وہیں سے ہمارے وہ تحصیل ہوئے. یہ سارا میں نے لکھا ہے کسی سے. یہ حضرت کے وہاں کے حالات بھی میں نے لکھے ادھر کے. ہاں جی کون؟ نہیں ادھر یہاں سے پڑھنے کے لیے گئے نا فارغ, وہاں سے دیوبند. تو دیوبند جب وہاں پر گئے تو دیوبند جو ہے ریشمی رومال تاریخ کی وجہ سے پھر وہ ساری پکڑ دھکڑ شروع تھی. سر اس میں جو آپ نے سوری آپ کی بات مان وہ جو مولانا عبد الرحیم صاحب کو جو ملتان والے بزرگ نے جو کرائی, وہ بھی کیسے ایماندار لوگ تھے کہ جب اپنی اس پہ پہنچ گئے تو انہوں نے کوئی یہ نہیں بنایا کہ بندہ پکڑ کے رکھو. کہ حضرت خود فرما دیتے, کہتے پرانے لوگ نا بڑے آنیسٹ تھے. اور آپ وہ بزرگوں کے واقعات پڑھیں نا تو یہ جی فلاں بندے نے فلاں 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 سے فیض حاصل کیا. وہ اسی طرح سے کہ کسی نے لطائف کرائے آگے نہیں کرا سکتا تو وہ اس کو ساتھ چٹھی بھی دیتا تھا کہ تم فلاں جگہ جا کر نا وہ ہدیت, جس طرح سے پرائمری سے ہائی اسکول سے انٹر اسکول اور پھر ڈگری اسکول, ڈگری کالج اور پھر اس کا یونیورسٹی. تو اسی طرح سے کہتے ہیں وہ پھر انہوں نے نا ساتھ خط بھی دینا اور کہنا کہ جی ان کے پاس چلے جائیں. تو وہ پھر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں وہ, ہاں کہ یہاں تک میں نے کرایا تو وہ اتھینٹک ہو جاتی بات. تو وہ جا کے پھر وہ اپنے پاس رکھتے, جتنا تک وہ چلا سکتے. اس کے بعد پھر وہ اس کو کہہ دیتے کہ میں ادھر تک چلا سکتا ہوں, آگے تم. پھر وہ اسی طرح چٹھی دے کے تو کسی تیسرے کے بعد کہ جی وہ آپ کی روحانی بیعت کرائے گا. وہاں سے پھر روحانی بیعت کرائی. پھر اس کے بعد آگے جدھر کوئی جتنا چلا سکتا. تو اس طرح سے وہ آنیسٹ تھے, اس طرح نہیں تھے. میں نے اپنے شیخ کو جو پچھلے پیر صاحب تھے
مولانا خان محمد صاحب بہت بڑا نام ہے. تو ان کو میں نے کہا کہ کتاب بھیجوں تو پڑھیں گے نہیں. تو میں نے خط لکھا وہ. تو خط میں سارے اقتباسات بھی لکھے اور یہ بھی لکھا حضرت کے بارے میں کہ جی اس طرح سے میں نے سنا ہے، حالانکہ میری جو ہے نا روحانی بیعت بھی ہو چکی تھی. تو میں نے کہا جی اس طرح سے میں نے سنا ہے کہ یہاں وہ آتے بھی ہیں ادھر، تو یہ اس طرح سے آپ مجھے بتائیں کہ جی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور میں ان سے ملوں کہ نہ ملوں. تو انہوں نے کہا کہ عزیزم جتنے نفوس ہیں اتنے طریق ہیں رسول اللہ کے. تو جہاں تک مولانا اللہ جار خان کا تعلق ہے وہ سلسلہ اویسیہ کے شیخ ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی سلسلہ اویسیہ کا بندہ ہی کلام کر سکتا ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے وہی آپ والی بات کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کے اوپر پوری سختی سے کار بند رہیں.